شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام بزدلی ڈالنا ہے دل میں، خوف ڈالنا ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے وہ جتنے حربے استعمال نہیں کرتا ہے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. چنانچہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ شیطان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عام طور کے اوپر انسان اس کو سمجھنے سے پوری طرح سے بالکل ہی معذور رہتا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا. مطلب ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ ابھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے زمین کے اوپر، سو اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالے گا کہ نہیں تمہارے گھٹنے اس طرح ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آخر کار اسے کرسی پہ بٹھا دیتا ہے کہ نہیں نیچے بیٹھ کے نماز ادا کرنا. چنانچہ مدرسے کے ایک بڑے استاد سے بات ہو رہی تھی ایک مدرسے کے، وہ کہنے لگے کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تم 1 مہینہ مستقل آ جاؤ، پہلے 1 مہینہ. تو جو 1 مہینہ مستقل آ گیا نا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورے کی توفیق عطا فرمائے. 1 مہینہ شیطان پہلے نہیں آنے دیتا کہ یہاں یہ تکلیف ہے، یہاں یہ تکلیف ہے، یہاں کھانا ٹھیک نہیں ہے، پنکھا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو واپس پھیر دیتا. اور اسی حد تک قرآن میں ایک موقع پہ آتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. برائی کی طرف تو ایسے کھیر کے لے کے جاتا ہے کہ کوئی انتہا نہیں، فوراً لے جائے. اور اصل مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ بزدلی ڈالنا. آج کے دور میں اگر کسی مسلمانوں سے کہو کہ بھائی ان سے جنگ کرنی ہے، وہ جی وہ تو اتنے پاورفل ہیں، ان سے کہاں جنگ کر سکتے ہیں، ان سے کہاں جنگ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر تو بس ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک موقع کے اوپر واضح طور کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مومنین کا جو پلہ ہے وہ ان سے بھاری رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مومنین کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ ان کی تو جنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، ویسے ہی دنیاوی مقاصد ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جو آج مسلمانوں کا حال ہے، آج مومنین کا حال ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے تو جنگ ہی نہیں ہے. کوئی ایک جنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو پچھلے کئی 100 سالوں میں تو مجھے بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ اپنی ذاتی مفاد شامل ہو. وہ لڑ بھی رہے ہیں مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کون سی مدد اللہ تعالیٰ نے؟ اور یہی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی وہ شیطان سے ہرگز نہ ڈرو. اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ بہت پاورفل ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے. ایک بات یاد رکھی جائے کہ دیکھیں ہمت دکھانا آج کل بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں بہت سارے لوگ سے ہمت دکھانے کے اوپر جانا چاہتے ہیں. ایک بات دماغ میں رکھی جائے، ہمت دکھائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن رضا الہی ہونی چاہیے پیچھے، اور کوئی رضا نہیں ہے ہمت دکھانے کی، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی. تو ہاں اگر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہوں، زندگی میں کوئی قدم اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پھر سے اپنی نیت کا جائزہ لیں، پھر سے نیت کا جائزہ لیں، پھر سے نیت کا جائزہ لیں. 3 بار جب جائزہ پکا ہو جائے کہ ہاں یہ قدم میرے رب کے لیے، تو پھر قدم اٹھا لیں. ایسا نہیں ہوتا تو اس ہمت کو سنبھال کے رکھیں، بیکار کے کاموں میں خرچ نہ کریں.